ایک ظالم شامی نے حضرت فاطمہ بنت حسین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، امیر المومنین، یہ لڑکی مجھے دے دو۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ ڈر گئیں اور حضرت زینب کا کپڑا پکڑ لیا۔ حضرت زینب نے اس شامی کو ڈانٹا کہ تو جھوٹ بکتا ہے، او بدبخت، یہ لڑکی شرعاً نہ تجھے مل سکتی ہے اور نہ یزید کو، چونکہ حضرت سیدہ زینب نے یزید کے متعلق بھی کہہ دیا تھا۔ اس لیے یزید نے غضبناک ہو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، حضرت فاطمہ بنت حسین نے جو حضرت سکینہ سے بڑی تھیں کہا، اے یزید، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں قیدی ہیں؟ امام زین العابدین نے فرمایا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھتے تو ضرور ہماری ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں کھول دیتے۔ یزید نے کہا، تم سچ کہتے ہو، اور حکم دیا کہ ان کی زنجیریں کھول دو۔ پھر یزید نے حضرت زین العابدین کو مخاطب کر کے کہا، تمہارے باپ نے مجھ سے قطع رحم کیا، میرے حق کو نہ جانا اور میری سلطنت میں مجھ سے جھگڑا کیا۔ پھر اللہ نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا وہ تم نے دیکھ لیا ہے۔ حضرت زین العابدین نے اس کے جواب میں یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ: جو کوئی بھی مصیبت روئے زمین پر اور خود تم پر نازل ہوتی ہے وہ اس نوشتہ میں لکھی ہوئی ہے جو پیدائش عالم سے پہلے ہم نے لکھ رکھا ہے۔ یزید نے اپنے بیٹے خالد سے کہا، اس کا جواب دو، لیکن اس کی سمجھ میں جواب نہ آیا تو یزید نے خود بتایا کہ تم کہو، جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، اور بہت سی خطائیں اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی آشنا میں ایک ظالم شامی نے حضرت فاطمہ بنت حسین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، امیر المومنین، یہ لڑکی مجھے دے دو۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ ڈر گئیں اور حضرت زینب کا کپڑا پکڑ لیا۔ حضرت زینب نے اس شامی کو ڈانٹا کہ تو نے جھوٹ بکتا ہے اور بدبخت، یہ لڑکی شرعاً نہ تجھے مل سکتی ہے اور نہ یزید کو، چونکہ حضرت سیدہ زینب نے یزید کے متعلق بھی کہہ دیا تھا۔ اس لیے یزید نے غضبناک ہو کر کہا، تم جھوٹ کہتی ہو، خدا کی قسم اگر میں چاہوں تو اس لڑکی کو اسے دے سکتا ہوں۔ حضرت زینب نے کہا، خدا کی قسم تو نہیں لے سکتا، اللہ نے تجھے یہ حق نہیں دیا۔ ہاں، اگر تو ہماری ملت سے خارج ہو جائے اور ہمارے دین اسلام سے خارج ہو جاؤ اور ہمارے دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کر لو تو پھر تم لے سکتے ہو، یعنی جب تک مسلمان کہلاتے ہو مسلمان عورت کو مال غنیمت کے طور پر نہیں لے سکتے۔ اس پر یزید برہم ہو کر کہنے لگا، تم مجھ سے اس طرح کہتی ہو، دین سے تو تمہارا باپ اور تمہارا بھائی خارج ہوئے تھے۔ حضرت زینب نے فرمایا، اللہ کے اور میرے جد امجد اور میرے باپ اور میرے بھائی کے دین ہی سے تو نے اور تیرے باپ دادا نے ہدایت پائی ہے۔ یزید نے کہا، او خدا کی دشمن، تو جھوٹ کہتی ہے۔ سیدہ نے فرمایا، تو امیر ہے اور اپنی بادشاہی کی وجہ سے ناحق سختی اور بد زبانی کرتا ہے۔ یزید اس پر شرما کر خاموش ہو گیا۔ پانچویں روایت، جب حضرت امام کا سر انور یزید کے پاس پہنچا تو وہ خوش ہوا اور اس کے نزدیک ابن زیاد کی قدر و منزلت بہت بڑھ گئی، اس لیے اس کو انعام و اکرام سے نوازا، مگر تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ نادم ہوا، کیونکہ اس کو معلوم ہو گیا کہ لوگوں کے دلوں میں عداوت پیدا ہو گئی ہے اور لوگ مجھے لعن طعن کرنے لگے ہیں۔ پھر وہ ابن زیاد کو گالیاں دینے لگا کہ خدا کی مار ہو ابن زیاد پر، اس نے حسین کو قتل کر کے
مسلمانوں کے دل میں میرے بغض و عداوت کا بیج بو دیا، اور ہر نیک و بد آدمی قتل حسین کی وجہ سے میرا دشمن بن گیا۔ خدا ابن زیاد پر لعنت کرے اور اس پر اپنا غضب نازل کرے۔ جب ابن زیاد نے حضرت حسین کو بمائے ان کے رفقا کے شہید کر دیا تھا اور ان کے سروں کو یزید کے پاس بھیجا تو یزید امام حسین کے قتل سے خوش تو ہوا، اور اس کی وجہ سے ابن زیاد کی قدر و منزلت اس کے نزدیک زیادہ ہو گئی، مگر وہ اس خوشی پر زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا، حتیٰ کہ پھر نادم ہوا۔ بے شک یزید نے ابن زیاد کے فعل کی وجہ سے لعنت تو کی اور اس کو برا بھلا بھی کہا، اس وجہ سے کہ آئندہ جب حقیقت ظاہر ہوگی اور بات کھلے گی تو پھر کیا ہوگا، لیکن نہ تو اس نے ابن زیاد کو اس کی ناپاک حرکت پر معزول کیا اور نہ بعد میں اسے کچھ کہا، اور نہ کسی کو بھیج کر اس کا یہ شرمناک عیب اس کو جتلایا، یعنی کوئی ملامت نہیں کی۔ بلا شبہ یزید نے ابن زیاد پر لعنت وغیرہ تو کی اور قتل امام حسین پر افسوس بھی کیا، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ اس کے نزدیک قتل امام ناجائز اور بہت بڑا ظلم تھا، ورنہ اس پر لازم تھا کہ وہ ابن زیاد اور قاتلان حسین کو سے مواخذہ کرتا اور ان کو اس ظلم کی سزا دیتا، جبکہ اس نے ابن زیاد کو انعام و کرام سے نوازا۔ اس کے اظہار افسوس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھتا تھا کہ امام اور اہل بیت نبوت کے دیگر افراد کے ناحق قتل اور ان پر ظلم و ستم کا بدترین سیاہ داغ جو میری پیشانی پر لگ چکا ہے وہ کبھی زائل نہیں ہوگا، اور دنیا اسلام قیامت تک مجھے ملامت کرتی رہے گی۔ چنانچہ اس نے اپنی رسوائی کے خطرات کے پیش نظر صرف زبانی لعنت وغیرہ بھیجی اور ندامت و افسوس کا اظہار بھی کر دیا، جس کو رسمی یا سیاسی لعنت و ندامت کہنا چاہیے۔ اب خود ابن زیاد کا بیان سن لو، جس میں اس نے اقرار کیا ہے کہ مجھے یزید نے قتل حسین کا حکم دیا تھا، اور ان روایات میں حضرت زین العابدین اور سیدہ زینب کے ساتھ یزید کی گفتگو، بد زبانی، سخت دلی، اور تیسری روایت میں اس کے اشعار اس کی قلبی عداوت و کفیت اور بغض اور عناد پر گواہ ہیں۔ بہرحال حقیقت یہی ہے، اور روایات معتبرہ سے بھی یہی ثابت ہے کہ یزید کا دامن کسی طرح بھی اس ظلم عظیم سے بری نہیں ہے۔ اس واقعہ میں وہ برابر کا شریک اور پورا ذمہ دار ہے۔ نیز شہادت کے بعد واقعہ ہرا کی لرزہ خیز داستان نے اس بدبخت کی بد نصیبی اور سیاہ بختی کا پردہ مزید چاک کر کے اس کی خباثت کو بے نقاب کر دیا۔